حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ بابل کے آثار قدیمہ سے جو کتبات ملے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان کی جائے وقوع موصل کے نواح میں بتائی گئی ہے۔ پھر جو روایات کردستان اور آرمینیا قدیم ترین زمانے سے نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد کشتی نوح اس علاقے میں آ کر ٹھہری تھی۔ موصل کے شمال سے جزیرہ ابن عمر کے آس پاس آرمینیا کی سرحد کوہ ارارات کے نواح میں نوح علیہ السلام کے مختلف آثار کی نشاندہی اب بھی کی جاتی ہے، اور شہر نخچیوان ان کے باشندوں میں آج تک مشہور ہے کہ اس شہر کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ قوم نوح نہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر تھی، نہ اس سے ناواقف، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کی عبادات سے انکار تھا، بلکہ اس کی اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے شرک کی گمراہی تھی۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار خرابیاں اس قوم میں رونما ہو گئیں۔ جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرائے گئے تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں ایک خاصا طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی اور معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا، اور اس نے انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں، جبکہ امام ابن جریرہ رحمۃ اللہ اور محمد بن قیس رحمۃ اللہ کے بقول یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے ادوار کے اولیاء کرام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کی یاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں اب ان کے بت بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے وہی نام ہوں جو ان بزرگوں کے تھے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جن لوگوں نے یہ بت بنائے تھے اگرچہ انہوں نے ان بتوں کی پوجا تو نہ کی، البتہ انہوں نے اپنے گھڑے ہوئے ان بتوں کو اس قدر قابل احترام قرار دے دیا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے سامنے سر جھکانے اور ان سے مدد مانگنے لگیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہارے بزرگ ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے توسط سے انہیں اولاد، رزق اور بارش ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب میں مختلف ادوار میں ان بتوں کی پوجا ہوتی رہی، تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کعبہ سے نکال کر توڑ پھوڑ ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کی، مگر عامة الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور نمک حرام ہی ہوگا۔ قرآن میں ارشاد رب العالمین ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب،
میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے، دعوت دی، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کی اصلاح کی سرگرم عمل رہے، مگر اس قدر بے مثال جدوجہد کا ثمرہ چند افراد کا قبول اسلام تھا۔ قوم کی اکثریت نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رد کر دی بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر ڈالا کہ لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت فرمائی کہ 80 ہاتھ لمبی ایک کشتی تیار کرو جس کے اندر اور باہر تارکول لگائی جائے، اس کا اگلا حصہ خمدار ہوتا ہے، وہ پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ سکے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی جس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ اس کی نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے۔ اس کشتی کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لے، خواہ ان کا گوشت حلال ہو یا نہ ہو، تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ اس میں اپنے گھر والوں اور دیگر اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، الا یہ کہ جس کے بارے میں پہلے فرمان جاری ہو چکا ہو اسے سوار نہیں کرنا۔ آپ کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ جب عذاب آ جائے تو کسی کافر کے حق میں دعا نہ کریں، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ رب کی طرف سے ہو چکا ہے۔ جب عذاب آیا تو حسب ہدایت جانوروں اور پرندوں کے علاوہ 72 یا 80 اہل ایمان شامل تھے۔ ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ ان کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے بیٹے یام کی بیوی سمیت حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی طوفان سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، البتہ بعض علماء کے نزدیک وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دیگر کافروں کے ساتھ ہی غرق ہو گئی تھیں۔ جب پانی کا طوفان آیا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا جو مسلسل بلند ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے بھی طوفانی بارش برس رہی تھی اور زمین سے بھی پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول طوفانی پانی کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں میدانوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر طرف پانی آ گیا تھا، جس سے ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اونچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا یام بلند ہوتے ہوئے پانی سے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں باپ بیٹا کے درمیان پانی کی ایک بلند لہر حائل ہو گئی اور بیٹا ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر جا ٹھہری۔ یہ مقام ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ تورات کے شارحین کے مطابق یہ اس سلسلے کوہ کا نام ہے جو ارارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلے کو ملاتا ہے۔